کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1 کہ جنت کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2 کہ جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے، ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3 کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ نے مقام عجیات پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4 حور عین کون ہے؟ حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک بھی دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں۔ اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5 کہ ولدان المخلدون کون ہے؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں ولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6 اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7 قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گے، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت ہی تاریکی میں ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔
गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम इसकी पीठ पर होंगे कि अगर इसके गुनाह ज्यादा होंगे तो इसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो इसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी अपनी बदअमालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से इनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, इनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सिरात पर पहला कदम रख रहे होगे तो आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सिरात से नीचे गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो इससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगा लेकिन इनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। नंबर 1, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। दूसरा, जब नामा अमाल दिए जाएंगे। और तीसरा, जब पुल सिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, इनके मुकाबले में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करना चाहिए, जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारिया की नियत करना ना भूलिए। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुल सिरात को आसानी से पार कर ले। ए परवरदिगार, हमारे लिए अपना फजल करम रहम वाले हुस्न खात्मा का फैसला फरमाइए। आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहाँ कोई रिश्तेदारियां निभाएगा जिसके लिए हम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हैं। मखलूक की बजाय खालिक की फिक्र करनी चाहिए। अपने नफ्स की फिक्र करो, कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है? इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। या अल्लाह पाक, इस तहरीर को मेरी जानिब से भी और जो भी इसको आम करने में मदद करे, सबके लिए इसको सदका जारिया बना दीजिए। आमीन। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें।